روزانہ کے وہ 3 گناہ جو ہم بے خیالی میں کرتے ہیں اور توبہ کیسے کریں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں، کتنی باتیں بولتے ہیں، کتنی نظر اٹھاتے ہیں، اور ان سب میں ہم کتنی بار اپنے پیارے رب کریم کی نافرمانی کر چکے ہوتے ہیں بغیر یہ جانے کہ وہ گناہ کے خانے میں لکھا جا چکا ہے۔ آئیے رکیں، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سب کے سب توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آج میں آپ کے سامنے 3 ایسے گناہوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو ہم میں سے ہر کوئی روزانہ کر جاتا ہے، اکثر بے خیالی میں، لیکن ان کا بوجھ ہماری آخرت کے ترازو کو بہت بھاری کر سکتا ہے۔ توجہ کیجیے۔ نمبر 1، غیبت، دلوں کو چیر دینے والا زہر۔ کبھی ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان مذاق، خاندان میں باتوں کا سلسلہ، یا کام کی جگہ پر کسی کی شکایت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جو اس میں موجود ہو۔ دوبارہ بات کو سنیے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا یہ کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جو اس میں موجود ہو، یعنی کہ جو بات اس میں پائی جاتی ہو، اگر وہ عیب نہ ہو تو تم بہتان لگا رہے ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سوچیں، روزانہ کتنے جملے ہم بولتے ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن یہی الفاظ ہماری بربادی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نظروں کی خیانت، آنکھوں کا گناہ۔ ہم موبائل پر، سوشل میڈیا پر، سڑک پر، ٹی وی پر ایسی تصاویر، ایسے مناظر دیکھ لیتے ہیں جن سے ہماری روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ایک نظر تھی، لیکن وہ ایک نظر دل کو کتنا زخمی کر دیتی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ ایک نظر، ایک تصویر، ایک لمحہ قیامت کے دن آنکھیں خود گواہی دیں گی۔ نمبر 3، نماز میں غفلت، دل کی غیر حاضری۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور پڑھ رہی ہوتی ہے، دماغ کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، کبھی کاروبار، کبھی مسائل، کبھی خواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ کیا ہم ان میں سے تو نہیں؟ نماز جس کا مطلب ہی ہے رب سے ملاقات، ہم اسے ایک بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ توبہ کا راستہ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے احساس پیدا کریں۔ جب دل تڑپتا ہے تبھی زبان سے توبہ نکلتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ غیبت سے بچنے کی نیت کریں۔ جب کسی کی برائی دل میں آئے فوراً استغفار پڑھیں۔ نظروں کی حفاظت کریں، موبائل کو کنٹرول کریں، نیت صاف رکھیں۔ نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں۔ اذان کے بعد چند لمحے رب کے سامنے پیشی کا احساس پیدا کریں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے چند لمحے رب کے سامنے بیٹھیں اور کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں لا علم تھا مگر اب جاگ چکا ہوں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ میری ہی کہانی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیدار کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک اشارہ ہے، اگلا قدم آپ کا ہے۔ ابھی اٹھیں، وضو کریں اور توبہ کی نماز پڑھیں۔ ہو سکتا ہے یہی موقع زندگی کا آخری موقع ہو۔ میری یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اپنے دوستوں تک اسے شیئر ضرور کیجیے، اور جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔